بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دس از ابیہا، اور آج میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ظلم کے خلاف بولنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں گے کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہم زمین پر کوئی فساد برپا ہے اور ہم ان کے خلاف بولتے نہیں ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں یہاں پر 3 چیزوں کے بارے میں آج بات کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کرنا چاہتی ہوں، اور میں یہ مطالبہ کرتی ہوں یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ میری ایک بہن جو ہے وہ اس وقت ناحق جو ہے وہ قید میں ہے، اور میری یہ اپیل ہے کہ اس کو وہاں سے نکالنے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ میں اس لیے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کی ایک مسلمان بہن جو ہے وہ تکلیف میں تھی، تو کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائی تھی؟ آپ کو ظلم کے خلاف یا تو ہاتھ سے اس کو روکنا چاہیے۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک پاتے تو کم از کم زبان سے بات کریں، اور اگر زبان سے بھی نہیں بول پاتے تو سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانیں۔ لیکن ہمیں برائی کے خلاف بولنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں بولیں گے تو یہ باطل بڑھتا چلا جائے گا، ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ حق کی بات اگر نہیں کی جائے گی تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، ہماری نسلوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہیں اگر وہ ہم سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کریں؟ میں یہ بولنے پر اس لیے مجبور ہوئی کہ جب میں نے ان کی بہن کا انٹرویو سنا کہ کس طرح سے ان کو برہنہ قرآن پاک کے اوپر چلایا گیا، اور کس طرح سے ان کی بے حرمتی کی گئی اور قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کے علاوہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے شکایت کی کہ میری آزمائش کیا کبھی ختم بھی ہوگی، تو رسول پاک وہاں رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری نئی امت کی آزمائش ہے۔ تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا کہ اگر کل کو ہم جو کہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہم شاید اس کو نظر انداز کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ہم اللہ کے روبرو ہوں گے یا اپنے رسول کے روبرو ہوں گے اور وہ پوچھیں گے کہ میری یہ بیٹی اس طرح سے اتنی تکلیف میں تھی، تو تم لوگوں کے منہ میں زبان نہیں تھی، یا تم لوگوں کے پاس اختیارات نہیں تھے کہ تم اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے کچھ کر سکتے؟ مسلمان کی مثال بالکل ایسے دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ایک جسم کی طرح ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہو، اگر آپ کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو اس کی تکلیف آپ اپنے پورے وجود میں محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر آواز اٹھانی پڑے گی۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو جلد سے جلد وہاں سے لانے کا انتظام کیا جائے۔ جو لوگ اس پر اختیار رکھتے ہیں خدارہ وہ اس بارے میں سوچیں۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ عمران خان کے لیے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک شخص آپ کو ایسا مل گیا ہے جس نے آپ کے دین کی بات کی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی حرمت کی بات کی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بارے میں کسی اور معاملے کو دیکھیں کہ اس نے سیاسی طور پہ کتنی کامیابی حاصل کی ہے اور اس نے معاشی طور پہ ہمیں کتنا آگے پہنچایا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس نے ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کہاں تک پہنچایا ہے، اور میرے لیے اتنا کافی ہے کسی شخص کے بارے میں گمان کرنے کے لیے کہ وہ ایک نیک انسان ہے اور وہ ایک نیک نیت انسان ہے۔ تو اس لیے یہ میرا مطالبہ ہے، میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدارہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، ان کو فری کیا جائے اور انہیں ایک اچھا کام کرنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی فلسطین میں اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہیں، انتہائی تکلیف کا شکار ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، ہم تمام امت مسلمہ کے لوگ اس بات کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرما، اور حماس سے جس طرح سے ان کے لیے
آواز اٹھائی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ہاتھ سے اس بات کو روکا ہے وہ قابل تعریف ہے. اور یا اللہ پاک ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں, یہ یقین ہے ہمیں کہ آپ ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے فلسطین کو اسرائیل کے مقابلے میں. اور خدارا تمام جو مسلم ممالک ہیں وہ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. ہمارے بہن بھائی اگر کسی تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں اور ہم ان کے لیے آواز بلند نہیں کرتے ہیں, اگر ہم اس بارے میں نہیں سوچتے, اگر ہمیں آج جہاد کرنا پڑ جائے یا ہمیں آج ہماری موت آ جائے, تو کیا یہ زندگی کے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے یا ان کو سٹاپ لگنا ہے؟ تو سوچیں اس بارے میں. میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کے اندر اتنا جگرا ہے, کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنی کریج ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں؟ کیا ماؤں کے اندر اتنا جگرا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کو جہاد کے لیے بھیج سکتی ہیں؟ کیا ان کے اندر اب میں وہ ویڈیوز دیکھ نہیں سکتی جو فلسطین میں اس وقت حال ہے, جس وقت میڈیا میں میرا یہ مطالبہ ہے, میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک جواب دہ ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے, میرا حساب ہونا ہے روز قیامت. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں, جب میں اس دن کھڑی ہوں اور مجھ سے پوچھا جائے کہ ہاں تم نے اس معاملے میں ان معاملات میں کیا کیا تھا, تو میں اپنے رب کے سامنے کم از کم یہ کہہ سکوں کہ اللہ پاک میں نے یہ بات کی تھی, میں نے حق کی بات کی تھی, میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تھی, میں نے اس چیز کو, اس کی اویئرنیس کریٹ کی تھی. تو میں یہ مسلمان ہونے کے ناطے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہوں کہ عافیہ صدیقی کو فری کیا جائے, فلسطین کو فری کیا جائے, عمران خان کو فری کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی میری یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے ہاتھ سے, زبان سے اور ان سب چیزوں کو روکا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کی جان, مال اور عزت کی حفاظت فرمائے. آمین.